تو یہ بیان انہوں نے دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ان کی نیت کے اوپر یعنی کہ میں تو یقین نہیں کر سکتا ہوں. انہوں نے جتنے بھی ہیں سب تک حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا ہے. خدا کی قسم ہے وہ اس لیے نہیں آتے کہ بڑی بڑی گاڑیاں بنائیں گے، بڑے بڑے محل بنائیں گے، بڑے بڑی دولت بنائیں گے. وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو جو کام کرنا چاہیے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر جو فرض ہے، وہ آپ کام پورا نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حکومت کے اوپر بڑھتا ہوا پریشر. وفاقی وزیر عظمیٰ بخاری کا قادیانیت کے متعلق بڑا بیان. کیا حکومت دفاعی پوزیشن پہ آ گئی ہے، یا مسلم لیگ نون کے اوپر جو قادیانیت کا دھبا لگ چکا ہے اس کو دھونے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، یا جس طرح آسیہ ملونہ کے رہائی کے وقت جو دھبا پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کے اوپر لگا تھا تو انہوں نے فوراً یعنی کہ خطب نبوت کانفرنس کا اعلان کر دیا تھا تاکہ ہم قوم کو بتا سکیں کہ ہم بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم بھی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں. اور جس طرح باجوہ کے اوپر قادیانیت کا الزام لگا تھا تو اس نے اپنے گھر میں میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوراً پروگرام رکھ دیا تھا. تو کیا یہ حکومت بھی اس طرح کرنے جا رہی ہے، یا واقعہ ہی یہ لیول گیم کر رہی ہے کہ بھئی جس طرح ہم مسلمانوں کو مذہبی انتہا پسندی سے روک رہے ہیں، یا جس کو ہم مذہبی انتہا پسندی سمجھتے ہیں، اسی طرح دوسرے قادیانی یا دوسری اقلیتیں ہیں وہ بھی اپنے مذہبی ان کی بھی مذہبی آزادی کو یعنی کہ ایک مذہبی انتہا پسندی کی نظر سے دیکھے گی یہ حکومت. اس کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بڑا بیان دیا. اس نے پنجاب حکومت یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو خوب آئینہ دکھا دیا. اب ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت کوئی ایسے بڑے کام کرتی ہے، جب اس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے یا ایک دم وہ جتنی بھی ہٹ درمی دکھائے، جتنی بھی حکومت ہٹ درمی دکھائے، اگر عوام ڈری ہوئی ہے، خاموش ہے، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، ہائی لیول تک اندازہ ہے کہ عوام ہمارے بارے کیا کہہ رہی ہے، پاکستان کی عوام ہمارے بارے کیا سوچ رہی ہے. ناظرین وفاقی وزیر مریم جو عظمیٰ بخاری ہے، اس نے ایک بیان دیا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی اپنی عبادت گاہ پر گنبد نہیں بنا سکتے. بیان تو اس نے دے دیا، لیکن جہاں میڈیا کی بغیرتی دیکھو کہ وہ جس پریس کانفرنس میں یہ خطاب کر رہی تھی کہ قادیانی اپنے عبادت گاہوں پہ گنبد نہیں بنا سکتے، تو وہاں بیٹھے صحافی لبرل کسی نے سوال نہیں کیا ہے کہ محترمہ آپ جس 2 دن پہلے جس 25 عبادت گاہوں کا ذکر کر رہی تھی کہ 25 عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا تحریک لبیک نے، وہ 25 یہی قادیانیوں کی عبادت گاہوں کی گنبد تھی جو پاکستانی آئین اور قانون کے خلاف تھی. اور بلکہ پاکستان پولیس پنجاب یعنی کہ جو پولیس ہے اس کی رضامندی سے، ان کی اجازت سے، ان کی موجودگی میں، ان کے تعاون سے وہ گرائے گئے تھے، جن کو آپ اقلیتہ کا نام دے کے کہہ رہی تھی کہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا. آج آپ خود یہ آئین کا حوالہ دے کے یہ تو کہہ رہی ہیں کہ بھئی دیکھو وہ گنبد نہیں بنا سکتے. اتنے تک تو آپ کا بیان ٹھیک ہے. کیا جس طرح اس وقت تحریک لبیک کے نام کی تختیاں، ختم نبوت ناموس رسالت کے نام کی تختیاں جہاں جہاں جس مسجد کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جن کے گھر کے اوپر لگی ہوئی ہیں، آپ وہ اتروا رہی ہیں، تو کیا یہ تو قانون میں نہیں لکھا ہوا نا، کہ پاکستان نے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ بھئی کسی مسجد کے سامنے، کسی گھر کے سامنے آپ ختم نبوت یا لبیک یا رسول اللہ کی کوئی تختی نہیں لگا سکتے. لیکن ہاں دوسری طرف تو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر گنبد نہیں بنا سکتے. تو ہمیں امید ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ واقعہ ہی ایک لیول گیم کر رہی ہیں کہ واقعہ آپ ہر کسی کے لیے قانون برابر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ان قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اوپر جو گنبد لگی ہوئی ہیں، کیا وہ پنجاب حکومت یا یہ حکومت ان کو گرائے گی؟ یہ تو وقت بتائے گا. دوسرے نمبر پہ ناظرین کہ اگر
یہ حکومت، چاہے کوئی بھی حکومت ہے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی، اب یہ حکومت ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، تو یہ گستاخوں کو سزا دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ختم نبوت کا دفاع کریں، قادیانیوں کو قانون اور آئین کے دائرے میں لے کے آئیں، تو تحریک لبیک کو میدان میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو کتنے بار علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کہہ چکے تھے، عمران خان کی حکومت کہہ چکے تھے کہ بھئی آپ آگے بڑھیں، آپ ختم نبوت کا دفاع کریں، ہم اسے رسالت کا دفاع کریں، ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لوچے میں سیاست میں پڑھنے میں۔ علماء اکرام اگر کوشش کرتے ہیں سیاست میں آنے کی تو کیا ان کو کیا ضرورت ہے سیاست میں؟ خدا کی قسم ہے وہ اس لیے نہیں آتے کہ بڑی بڑی گاڑیاں بنائیں گے، بڑے بڑے محل بنائیں گے، بڑے بڑی دولت بنائیں گے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو جو کام کرنا چاہیے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر جو فرض ہے، وہ آپ کام پورا نہیں کر رہے۔ جب آپ پورا کام نہیں کر رہے تو پھر مذہبی طبقہ کوشش کرتا ہے کہ ہم آگے آئیں، سیاست میں آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذہبی طبقہ مسجد تک محدود ہو تو پھر آپ ایسے کام نہ کریں۔ مذہبی طبقہ مطمئن ہو کہ پاکستان میں کسی بھی آئین شرعی نظام کو کسی کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کسی قادیانی یا کسی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کو آگے آنے کی، یعنی کہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے یعنی کہ جو تشہیر کرتے ہیں ان کو وہ نہیں کرنے دے رہی ہے، تو علماء اکرام کو آگے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیان انہوں نے دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ان کی نیت کے اوپر یعنی کہ میں تو یقین نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے صرف اسی لیے بیان دیا ہے، جس طرح میں پہلے ذکر کر گیا تھا کہ باجوہ نے اپنے گھر میں میلاد پاک کا پروگرام کرایا تھا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ تو واقعی سچا عاشق رسول ہے، اور جس طرح عمران خان نے ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کر کے کچھ دنوں کے بعد اس نے رحمت للعالمین کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا بھی یہی پروگرام ہے کہ عوام کے اندر جو اتنا شدید غصہ ہے، اور بلکہ یہ ایک لہر چل چکی ہے، اور یہ تقریباً ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مغرب کے اشاروں کے اوپر اور قادیانی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بیان کی حد تک ہوگا، اس سے آگے یہ کچھ نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، یعنی کہ یہ بات تو کنفرم ہے، مجھے بھی کئی سورسز سے معلوم پڑا، ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، جو ظلم تحریک لبیک کے اوپر ہوا اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے، ان کی کوئی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، میں ہائی لیول کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بچے تک پہنچ چکا ہے۔ جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، چیف جسٹس ہیں، آرمی چیف ہے، اور فوجی ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ، جتنے بھی ہیں، سب تک حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ مجبور ہیں یا ہٹ درمی پہ ہیں یا کچھ کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، یا جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن حقیقت ان تک پہنچ چکی ہے۔ یہی بیان دیا جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس اطہر من اللہ نے، اس نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو، یعنی کہ وہ پنجاب حکومت خاص کر پولیس ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، تو وہ اس کو مخاطب کر کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو خودکار اسلحہ اور گولیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ عوام کا دفاع کریں، نہ کہ نہتے شہریوں کی جان لیں۔ اب نہتے شہریوں کی، یہ واضح طور پر جو اشارہ تھا یہ مریدکی کی طرف اشارہ تھا، اور نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کسی پنجاب پولیس نے کسی نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلائی۔ جو سی سی ڈی کر رہی ہے تو وہ تقریباً میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں سی سی ڈی کو۔ سی سی ڈی کی جو کاروائیاں سامنے آ رہی تھیں، بڑے بڑے جو گنڈے تھے، بڑے بڑے جو بدماش تھے، اور میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ سی سی ڈی کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے، تو اس کا جو اشارہ تھا وہ سی سی ڈی کی طرف نہیں تھا کہ جو محاورہ عدالت یعنی کہ ان کو قتل کر رہے تھے، یہ واضح اشارہ تھا کہ نہتے شہریوں کے اوپر، یعنی کہ تحریک لبیک کے جو کارکن تھے۔ تو ناظرین، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے اوپر امید رکھنی چاہیے۔ جب آپ کا نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، اس تحریک کو جانتے ہیں، آپ اپنے کام سے واقف ہیں، تو دوسرے تو جو کچھ بھی کہتے رہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے، لیکن خود کو تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے نا کہ یار میں کیا ہوں۔ اگر ان کا دل تو صاف ہے نا، یہ تو مطمئن ہے نا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی کسی غلط چیز میں ملوث نہیں ہے، تو پھر اللہ کے اوپر
امید نہیں یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔